بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی جل فی علا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، وقال فی مکان آخر بلسان عربی مبین، وقال وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ومسلمہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، آج ہم عربی زبان کی اہمیت اور ضرورت پر بات کریں گے کہ عربی سیکھنا کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے۔ اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی عظیم کتاب قرآن مجید کے لیے عربی زبان کا انتخاب کیا اور قرآن مجید کو عربی میں نازل فرمایا، جس طرح میں نے شروع میں تلاوت کی، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ بے شک میں نے قرآن مجید کو نازل کیا عربی زبان میں۔ اسی طرح فرمایا کہ ہم نے عربی زبان میں جو کہ واضح ہے قرآن مجید کو اتارا۔ اور تیسری آیت میں فرمایا کہ جب بھی میں نے کسی نبی کو کسی قوم کے پاس بھیجا تو ان کی زبانیں ایک تھیں، یعنی جو نبی جس زبان کو سمجھتا تھا، بولتا تھا، اسی زبان کو وہ قوم بھی سمجھتی اور بولتی تھی، تاکہ جو بات نبی فرما رہے ہیں وہ اس قوم کو بخوبی سمجھ آئے اور وہ اس سے اثر لینے والے بن جائیں۔ تو محترم سامعین، قرآن مجید عربی میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں سے تھے اور عربی بولا کرتے تھے، اور اسی طرح مرنے کے بعد اہل جنت کو بھی عربی زبان ملے گی اور وہ عربی میں باتیں کریں گے۔ یہ تین بڑی بڑی چیزیں ہمارے سامنے ہیں کہ قرآن عربی میں ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان عربی ہے، اور یہ ہمارے لیے سنت ہے۔ ہم عربی پر میں بات کریں گے، یہ سنت ہے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین عربی بولا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اہل جنت بھی جنت میں عربی بولا کریں گے۔ تو اس اعتبار سے عربی زبان میں تکلم کرنا یہ ایک دائمی سنت ہے، اور کسی سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کا ثواب رکھتا ہے۔ اور ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا کہ جو میری سنت کو زندہ کرے گا، تحقیق کے ساتھ اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو کتنی اہم بات ہے کہ ہم عربی کو سیکھیں اور عربی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں، تاکہ ہم اپنی نمازوں کو سوچیں کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں، ہماری دعائیں کیا ہیں، دعاؤں میں ہم کیا پڑھتے ہیں، اس کا کیا کیا معنی ہے، اور عربی کے اہمیت کو ہم اس سے بھی سمجھ لیں اور اس سے اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جس ملک کو بھی فتح کرتے تھے وہاں عربی زبان کو ترویج دیتے، یعنی عربی زبان کو عام کر دیتے، اس کے لیے محنت کرتے کہ عربی غالب آ جائے۔ جس طرح میں نے حدیث بھی آپ حضرات کو سنائی کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ اب ہم دیکھ لیں کہ علم حاصل کرنا فرض ہے، واجب ہے، اگرچہ وہ علی الکفایہ ہو۔ اگر ہم نے علم دین سیکھنا ہے
تو وہ عربی زبان سیکھے بغیر ممکن نہیں، کیونکہ اصل جو مآخذ ہیں، مراجع ہیں، یعنی قرآن اور حدیث ہیں، اور پھر صحابہ کی تشریح ہے، وہ عربی میں ہے۔ قرآن عربی میں ہے، احادیث عربی میں ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے جو قرآن مجید کی تشریح کی اور جو تفصیل بیان کی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کی، وہ ہم عربی میں سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ہمیں عربی آتی ہے تو ہم اچھی طرح سے اسے سمجھ سکتے ہیں، اسی لیے عربی کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو اس اعتبار سے جس چیز کا حصول فرض ہو اس کے ذرائع کا حصول بھی فرض ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے اور نماز فرض ہے۔ اب نماز کے لیے طہارت شرط ہے۔ اب اگر آپ وضو نہیں کرتے تو آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ تو جس طرح نماز فرض ہے، نماز کے لیے وضو کا کرنا، طہارت کا حصول، یہ بھی فرض ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اسی طرح ہم نے اگر شریعت کو سیکھنا ہے، اچھی طریقے سے ہم نے سمجھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، احادیث کو سمجھنا ہے، تو اس کے لیے عربی کا سیکھنا ایک لابدی اور لازمی امر ہے، لازمی امر ہے، اس سے کوئی چھٹکارا نہیں، اگرچہ وہ فرض کفایہ کے درجے میں ہی کیوں نہ ہو۔ اب ہم سوچیں کہ عربی زبان کا سلیقہ کیسے آئے گا، کیسے ہم عربی دان یا کم از کم ہماری بول چال، آپس کی گفتگو اور وہ موٹے موٹے جو ہمارے اذکار ہیں اس کو کیسے سمجھیں۔ تو اس کے لیے میرے بھائیوں، ہم نے عربی سیکھنی ہے اور اس کو وقت دینا ہے تاکہ ہم عربی کو سیکھیں بھی، سمجھیں بھی، اور اس کے بعد تکلم کریں، آپس میں باتیں کریں عربی میں، اور اس کی تاکہ ہمیں ہمارا دین سمجھ میں آ سکے۔ کیونکہ اگر کسی کو قرآن کی روح کو سمجھنا ہے تو اس کو یہ اقدام اٹھانا ہوگا اور عربی کو سیکھنا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ آئندہ سبق میں ہم مزید چند اہم باتیں بیان کریں گے جس سے ہمیں عربی کی اہمیت کا اندازہ بخوبی ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔